بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 166 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم غرائب کی تشریح کا بیان پڑھیں گے۔ وجہ اختلاف السلف فی شرح غریب القرآن وکیف یخرج المفسر من العہدۃ فی ذلک، ومن جملۃ ذلک شرح الغریب ومبناہ علی تتبع لغۃ العرب او التفتن بسیاق الآیۃ وسباقها ومعرفۃ مناسبۃ اللفظ باجزاء الجملۃ التي وقعها فيها، فها هنا ايضا للعقل مدخل وللاختلاف مجال، لأن الكلمة الواحدة تأتي في لغة العرب لمعان شتى، وتختلف العقول في تتبع استعمالات العرب والتفتن بمناسبة السابق واللاحق، ولهذا اختلفت أقوال الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين في هذا الباب، وسلك كل منهم مسلكا، فلا بد للمفسر المصنف أن يزن شرح الغريب مرتين، مرة في استعمالات العرب حتى يعرف أي وجه من وجوهها أقوى وأرجح، ومرة أخرى في مناسبة السابق واللاحق حتى يعلم أي الوجهين أولى وأقعد بعد إحكام المقدمات وتتبع موارد الاستعمال وتفحص الآثار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور انہی میں سے یعنی ان آثار میں سے جو تفسیر کی کتابوں میں منقول ہیں، یہ بحث چل رہی تھی جو تفسیری کتابوں میں منقول آثار ہیں ان کے حوالے سے، ان میں سے غریب الفاظ کی تشریح ہے، ومن جملۃ ذالک شرح الغریب، غریب الفاظ کی تشریح ہے، ومبناہ علی تتبع لغۃ العرب، اور اس کا مبنی عربی لغت کی تحقیق ہے، او التفتن بسیاق الآیت و سباقها، یا آیت کے سیاق و سباق کو سمجھنا، ومعرفت مناسبت اللفظ باجزاء الجملۃ التي وقع فيها، فہا ہونا ایضا للعقل مدخلون، اور اس جملے کے اجزاء کے ساتھ لفظ کی مناسبت کا ادراک کرنا ہے جس میں وہ لفظ موجود ہے یا واقع ہوا ہے، تو یہاں بھی عقل کے دخیل ہونے کا موقع، وللاختلاف مجال، اور اختلاف کی گنجائش ہے، لأن الکلمۃ الواحدہ، اس لیے کہ ایک کلمہ عربی زبان میں مختلف معنی کے لیے آتا ہے، وتختلف العقول فی تتبع استعمالات العرب، اور استعمالات عرب کی تحقیق اور جستجو اور ما قبل و ما بعد کے ربط کا، وتفتن بمناسبت السابق واللاحق، ما قبل اور ما بعد کے ربط کا ادراک کرنے میں عقلیں تختلف العقول مختلف ہیں، ولہذا اختلفت اقوال الصحابۃ والتابعین فی هذا الباب، اسی وجہ سے صحابہ اور تابعین کے اقوال میں اختلاف رہا ہے، وسلک کل منہم مسلکن، اور ہر ایک الگ راستے پر گامزن ہوا ہے، فلا بد للمفسر المصنف، لہذا انصاف پسند، فلا بد للمفسر المنصف ان یزن شرح الغریب مرتین، تو لہذا انصاف پسند مفسر کے لیے ضروری ہے کہ لفظ غریب کی شرح کا 2 مرتبہ موازنہ کرے، مرتن فی استعمالات العرب حتی یعرف ای وجہ من وجوہها اقوی وارجح، ایک مرتبہ عرب کے استعمال میں، اور مرتن اخرى فی مناسبت السابق واللاحق، اور دوسری مرتبہ زیادہ راجع اور زیادہ قوی پہلو کی معرفت میں، مناسبت میں، حتی یعرف ای وجہ من وجوہ اقوی وارجح، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ کون سی وجہ جو ہے ان میں سے اقوی اور راجح ہے، اور دوسری مرتبہ ما قبل اور ما بعد کی مناسبت میں یہاں تک کہ معلوم ہو جائے ای الوجہین اولا واقعات، کے 2 وجوہات میں سے ای الوجہین اولا، کون سی وجہ زیادہ اولا اور بہتر ہے، بعد احکام مقدمات کے ثابت ہو جانے کے بعد، وتتبع موارد الاستعمال، اور استعمال کے مواقع اور وتفحص الآثار، اور آثار کی تلاش و جستجو
کو مضبوط کر لینے کے بعد یا ثابت ہو جانے کے بعد، یعنی کون سی صورت زیادہ عمدہ ہے اور زیادہ مناسب ہے، اس کا جو ہے وہ اس کے مواقع استعمال اور آثار کی تلاش و جستجو اور مضبوط مقدمات کے معلوم کر لینے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ وجہ اختلاف السلف فی شرح غریب القرآن، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی الفاظ غریبہ کی تفسیر میں اختلاف کے سبب اور پھر کسی کو راجح قرار دینے کا جو اصول ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں، تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ غریب وہ لفظ یا کلام ہے جس کی مراد سمجھنے میں دشواری ہو، جیسے حلوان، حنانن، رتقن، ففتقناہما وغیرہ وغیرہ، یہ جو الفاظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں تو یہ غریب الفاظ ہیں جن کی مراد مخفی اور پوشیدہ ہو اور اس کی مراد کو سمجھنے میں دشواری ہو، اس کو لفظ غریب کہا جاتا ہے۔ آیات قرآنیہ کی تفسیر میں مفردات بالخصوص الفاظ غریبہ کے حل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ مبذول کروائی ہے، فرمایا کہ اعرب القرآن والتمسوا غرائبہ۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مفسر کی اولین ضرورت مفردات کا حل ہے، اسی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس طرف توجہ خصوصی طور پر فرمائی ہے۔ پہلے غرائب کی تفسیر میں اختلاف کے سبب کو بیان کیا، پھر اس کے بعد مختلف تفسیروں میں سے کسی ایک کو راجح قرار دینے کا اصول بیان فرمایا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ اب یہاں پر جو کانتا رتقا ففتقناہما ہے، اس کی تفسیر میں 5 اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے کہ آسمان و زمین چپکے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے متصل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا، پھر آسمان کو اوپر پہنچا دیا اور زمین کو اس کی جگہ پر بحال کر دیا۔ ایک اس کا یہ مطلب ہے، ایک اس کی یہ تفسیر ہے۔ دوسرا قول اس کی تفسیر میں ہے آسمان کے ساتوں طبقے ایک دوسرے سے متصل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک دوسرے سے جدا فرما دیا، یعنی 7 آسمان ہیں وہ آپس میں باہم متصل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے سے جدا فرمایا۔ اسی طرح زمین کے طبقات 7 جو ہیں باہم آپس میں متصل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی جدائی پیدا فرمائی، ان میں فصل پیدا فرما دیا۔ دوسرا اس کی تفسیر کے متعلق قول یہ ہے۔ تیسرا قول اس کے متعلق یہ ہے کہ آسمان و زمین کے منہ بند تھے، نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے پیداوار ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے منہ کھول دیے تاکہ بنی نوع انسان کو اس کا فائدہ ہو۔ اوپر سے پانی کا دہانہ کھول دیا اور نیچے سے زمین کے مسام کھول دیے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جمہور مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب ہے کہ یہ تیسرا قول مراد ہے کہ آسمان و زمین کے منہ بند تھے، آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی زمین سے پیداوار، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے ان کو کھول دیا۔ اب یہاں پر جو مصنف نے اصول بنایا کہ غریب کی شرح کا 2 مرتبہ موازنہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عرب کے استعمال، ایک مرتبہ عرب کے استعمال میں اور دوسری مرتبہ جو ہے زیادہ راجح، زیادہ قوی پہلو کی معرفت اور ماقبل و مابعد کی مناسبت میں، تو یہاں اس اصول کی روشنی میں اگر آپ سیاق و سباق پر نظر ڈالیں، ماقبل و مابعد پر نظر ڈالیں، تو معلوم ہوگا کہ تیسرا قول ہی زیادہ راجح ہے، جس میں یہ ہے کہ آسمان و زمین کے منہ بند تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا، کیونکہ آیت کا جو اگلا جز ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ جو آیت کا جز ہے، ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کی باہمی علادگی یا آسمان و زمین کے جو طبقات ہیں ان کا انفصال سے نزول ماء کا ایسا مضبوط اور قریبی تعلق نہیں ہے جیسا کہ بندش کے ٹوٹنے اور بند منہ کے کھلنے سے ہے، تو لہٰذا اس اگلے جز سے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تیسرا قول ہی زیادہ راجح ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے الفاظ غریبہ کی تشریح میں
جو تشریح کے بارے میں جو ہے وہ مثالوں کے ساتھ اس کی تفصیل پڑی ہے کہ الفاظ غریبہ کی تشریح کا جو اصول مصنف نے بیان فرمایا ہے کہ 2 مرتبہ اس کا موازنہ کرنا چاہیے، اس کی تشریح میں ہم نے مثال کے ساتھ اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔